بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حکمت کی طرف اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، بلکہ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا تاکہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کو تخلیق کیا، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا۔ اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جس کی وہ منقوہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی، عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ بات حکمت سے خالی نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے۔ اس نازک حصوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ عورت کو تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت آنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں جلوہ فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی کوئی مومن ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان و یا منان، اور ایک دن اتنی اونچی آواز سے یا حنان و یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان و یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بتاؤ جبرائیل، آج تم نے کیا عجیب دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ ایک گہرے گڑھے سے آتی ہوئی لگ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا، یا حنان و یا منان۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے دروقہ حضرت مالک کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ جو شخص یا حنان و یا منان پکار رہا ہے اسے تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے اور دروازے پر دستک دیں گے۔ حضرت مالک باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ یا حنان و یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ حضرت مالک باہر تشریف لائیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم نے گہرا سانس لی ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا اور کون انسان، اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تم یا حنان و یا منان کہنے والوں کو کیوں لے کر نہیں آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ حضرت مالک نے معذرت کر لی، کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا اور سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جبرائیل، حضرت مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان و یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور کیا دیکھیں گے کہ ایک شخص اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کا ہاتھ گردن سے باندھے ہوئے ہے، اور جہنم کے سانپ بچھو اس شخص کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس شخص کی زنجیریں توڑیں گے اور جہنم سے نکال کر اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل، سر سجدے سے اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسول نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسول نے تمہیں نیکی کا پیغام نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور اقرار کرے گا، اے رب العالمین، تو نے میری بہترین اعلیٰ تخلیق کی۔
تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے میرے اللہ، اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان و یا منان پکارتا رہا۔ یا میرے رب، تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا، یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنے گریبانوں پر نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سالوں کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم بچ نہیں پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، مگر اے رب العالمین ہم تیری رحمت سے سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنی عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے چینل ورلڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔